سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کا تڑپا دینے والا واقعہ، خدا کی قسم جسے پڑھ کر آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ بھی ایک بار ضرور پڑھیں۔ مسلمہ قذاب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ذہنی میں آئیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تم کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، اور لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں۔ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے چاپڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کے مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ 11 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجالس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کے کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو میں کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کے کہنے لگا، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی چاہتا ہے۔ وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گیا، وہ ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جب وہ وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹھٹ کے کہتا ہے، کون ہے؟ آپ نے وراتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں، ہمارے تو چہرے بتلاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگے، کیسے آئے وہ؟ میری عازی سے فرمایا، یہ تیرا خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا، وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ تو مسلمان نے خط اس کو دیا اور کہا، پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا، تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ تنہا کھڑے تھے۔ اسے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمان غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہیں ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لو؟ جو جی میں آتا ہے کر غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمان نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کر گر گیا۔ کہنے لگا، اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرے خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا ہے۔ مسلمان نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا۔ کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے، مسلمان کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔